أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہود سے کفر کو، قالا تو انہوں نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف، اللہ کے لیے میرا کون مددگار ہے۔ قول الحواریون، تو ان کے خاص ساتھیوں نے کہا، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں، وشہد، اور آپ بھی گواہی دیں، بھی انا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے ہیں جو تو نے نازل کیا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو لکھ دے ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ، ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر اختیار کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ تمام تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود ان کو شہید کرنے کے درپے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ اب میں یعنی یہود مجھے قتل کر دیں گے، میرا اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے پھر یہ مدد کا مطالبہ کیا کہ کون، یعنی جو میں دعوت دیتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، اس تبلیغ میں میرا معاون کون بنے گا؟ اگر میں دنیا سے چلا بھی جاتا ہوں، یہ مجھے شہید کر دیتے ہیں، تو میرے بعد بھی اس مشن کو کون زندہ رکھے گا؟ تو جو ان کے خاص حواری تھے وہ کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو مراد ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ جس طرح آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد اسی طرح ہم دعوت و تبلیغ کا اس مشن کو ہم زندہ رکھیں گے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں، آپ بھی گواہی دے دیں کہ ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی مختار کل نہیں تھے۔ یہاں سے ایسے لوگ جو انبیاء سے مدد طلب کرتے ہیں یا اصحاب القبور سے مدد مانگتے ہیں، تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مختار کل نہیں، انہوں نے بھی مدد کا مطالبہ کیا۔ تو جو قبروں سے مدد مانگتے ہیں، بزرگوں سے، وہ اس آیت کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو مدد مانگی۔ تو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، وہ یعنی ان سے مدد مانگ رہے ہیں جو نبی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہونا چاہیے کہ جو یعنی نبی نہیں ہے وہ نبی سے مدد مانگے، یہاں اس کے برعکس معاملہ ہے اور اسے دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، جبکہ مدد کرنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ ظہری اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، تحت الاسباب کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا حرام ہے۔ تو ان حواریوں نے کہا، خاص جو ان کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ و ماکر اللہ، یہود نے تدبیر چلی، انہوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے تدبیر اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر اختیار کرنے والا ہے۔ وہ سورہ نساء میں آگے مکمل مضمون آئے گا۔ ولیکن شبیہ لہم، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مغالطہ دیا گیا ہے، ان کو مشابہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے وما قاتلوا وما صلبوا، نہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نہ شہید کیا ہے، نہ ہی سولی پہ چڑھایا ہے، بلکہ ان کو مغالطہ دیا گیا ہے۔ مغالطہ یہ دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل تھی ایک اور آدمی کی، اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کی وہی شبیہ بنا دی، انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو سولی پہ چڑھا دیا، اور انہوں نے کہا جی ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہود کے ساتھ لڑائی کریں گے، ہر درخت بھی بول کر بتائے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، غرقد نامی درخت فرمایا کہ یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ نہیں بتائے گا۔ تو اسرائیل جو ملک ہے وہاں پر انہوں نے 6 ملین غرقد نامی درخت لگا دیے ہیں، 60 لاکھ درخت لگا دیے ہیں، یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پورا یقین ہے کہ ایسے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، یہود کو قتل بھی کریں گے۔ ابھی سے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی، اور 6 ملین درخت انہوں نے غرقد نامی لگائے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ غرقد نامی درخت نہیں بتائے گا، وہ یہودیوں کا خاص درخت ہے۔ تو یہی مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کل کے بیان میں باقی بھی تفصیل آئے گی۔